حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شام سے، شام کا رہنے والا آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ شراب کا عادی ہو گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا۔ ہاں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے جہنم میں دفعہ۔ ہاں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ یہ خط تھا۔ قاصد سے فرمایا جاؤ تلاش کرو، شام تک پہنچے اور اسی کے ہاتھ میں دینا جب نشہ اتر جائے۔ قاصد مدینے سے چلا، شام پہنچا، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں تھمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا ہے تمہارے نام۔ اس نے کھولا، پڑھا، خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ کون؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید دلائی ہے اگر تو معافی مانگے گا وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا وہ قبول کرنے والا ہے، اور مجھے ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جانا اسی کے پاس ہے۔ اور پکی سچی توبہ کر لی، پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد واپس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے کسی بھائی کے بارے میں پتہ لگے راستے سے بھٹک گیا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، اس کو تانے مت مارو، اس کو طنز مت کرو، اس کے برا بھلا مت کہو، اس کو امید دلاؤ، اس کو امید دلاؤ اور اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اس کے لیے دعا مانگو۔ بھائی یہی تبلیغ ہے، بھائی یہی تبلیغ ہے بھائی، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، منت خوشامد، او بھائی توبہ کر لے، او بھائی اللہ کو راضی کر لے، او بھائی اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ اجتماع، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان ہے بڑا خوبصورت، بہت زبردست، ہاں صحت مند، اور معمار اکٹھے ہیں مستری، اور ان کو ہدایات دے رہا ہے یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا۔ فرمانے لگی اوہ یہ کتنا اچھا نوجوان ہے اور یہ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، اور یہ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بن جائے۔ اور یہی تبلیغ ہے، کیسے یہ سردار جنت میں چلے جائیں، یہ ایم پی اے صاحب جنت میں چلے جائیں، یہ مزدور جنت میں چلا جائے، یہ غریب جنت میں چلا جائے، یہ تبلیغ اسی کا نام ہے۔ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے پہچان لیا کہ یہ تو مالک بن دینار۔ حضرت آپ یہاں پر کیسے؟ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت ایک محل بنانا ہے، محل۔ ہاں کتنے پیسے لگاؤ گے؟ اتنے لاکھ دینار۔ فرمایا بیٹا یہ اگر دینار تم مجھے دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے محل کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ اور دنیا کا محل مٹی گارے کا ہے، یہ فنا ہو جانے والا ہے،
اس میں رہنے والا بھی نہیں رہے گا، وہ بھی فنا ہو جائے گا. اور جنت کا جو محل ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا گارا مشک کا، اس کی گھاس زعفران کی، اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی. وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا. اس محل کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا. کہ بولو تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ عقل مند تھا، عقل مند، بے وقوف نہیں تھا کہ چلو چلو مولوی صاحب ہمیں سب پتہ ہے، چلو نکلو یہاں سے. اس نے کہا حضرت مجھے مہلت دیں، ایک رات میں سوچوں گا، کل جواب دوں گا. ہاں. رات کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ دے اور اس کی رہنمائی فرما. اور تبلیغ اسی کا نام ہے، دن میں محنت کرو، ایک کے پیچھے پھرو، اور رات کو اس کے لیے دعا مانگو. صبح کو اس کے پاس پہنچے، وہ انتظار میں تھا. پوچھا بیٹا کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بات پکی ہے، اگر میں لاکھ جتنے میں نے لگانے تھے آپ کو دے دوں، آپ جنت میں مجھے محل لے کر دیں گے اللہ سے؟ اور میں بات پکی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، بال بکھرے ہوئے، غبار آلو چہرے والے، مٹی پڑی ہوئی ہے. کسی کے دروازے پہ جائیں، چلو چلو بھاگو چلو، کوئی اس کو اپنے ملنے کے لیے بھی تیار نہیں، لوگوں میں کوئی اس کی حیثیت نہیں. لیکن اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا. فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں دنیا کے اس محل کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں ایسا ایسا محل لے کر دوں گا. وہ اندر گیا، دنانیر کی بوری اٹھا کے لایا اور سامنے رکھ دی، اور ایک کاغذ اور قلم ہاتھ میں دیا کہ حضرت پرچہ لکھ دیں. پرچہ شریعت کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جب لین دین کا معاملہ کرو تو کیا کرو؟ بولو بولو بھائی، جب لین دین کا معاملہ کرو تو کیا کرو؟ لکھت پڑھت، ہاں پرچہ لکھ دیں. مالک بن دینار تو نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے، دنیا کے اس محل کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا محل لے کر دوں گا، والسلام علیکم. پرچہ اس کے ہاتھ میں دیا اور دنانیر لے کر واپس آئے، اور شام تک سارے کے سارے دنانیر اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. اللہ والے بچا کے نہیں رکھتے، اللہ والے خرچ کر دیتے. ابھی 40 دن نہیں گزرے، مالک بن دینار نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو یہ وہی رقعہ تھا جو اس کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی، بغیر سیاہی کے لکھا ہوا تھا تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور اس کو اس سے بھی اچھا محل دے دیا. مالک بن دینار حیران، یہ کیا بات ہے؟ پرچہ لیا، اس کے گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. پوچھا کوئی وصیت کی تھی؟ جی ہاں، ایک رقعہ دیا تھا اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے پرچہ نکالا، کیا یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی، یہ پرچہ ہم نے اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو ہم نے قبر میں بند کر دیا کفن میں رکھ کر، آپ کے پاس رکا کہاں سے آیا ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے سارا قصہ سنایا. ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت
جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لو, مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دو. اور میں نہیں, اب نہیں, اب بات مشاہدے میں آ گئی, اب بات نظر آ گئی. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب, بن دیکھے مانو. جنت ہے, جہنم ہے, قیامت ہے, آخرت ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, حساب کتاب ہے. ہم نے نہیں دیکھا. فرعون جیسا بدماش, جب موت کا فرشتہ آیا ساری اکڑ مکڑ نکل گئی, کہتا مان گیا ایمان لایا. میں اب نہیں. ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا, ہم نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی آئے, عرض کی اللہ کے رسول, مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں, 2 3 4 5 6 مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. بن دیکھے ماننا بھائی. اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے, ہماری نہیں ہے. ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی, فوت ہو گئے. پہلے حصے کی آوازیں آئیں, پہچاننا چھوڑ دیا, بولنا چھوڑ دیا, ڈاکٹر نے جواب دے دیا. ابھی وقت ہے بھائی. حدیث میں آتا ہے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے, ہم سے پہلے مر گئے. جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. ابھی جوانی ہے, بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں. ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے کر نہ سکیں گے. صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. کتنے پڑے ہوئے گھروں ہسپتالوں میں, ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے, پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے, زبان سے بول نہیں سکتے. اللہ یا اللہ, سانس بھی مشینوں پہ چل رہے ہیں. چوتھی بات, فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے. پانچویں بات, خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے. غنیمت سمجھنے کا مطلب اس کو صحیح مصرف پر لگا لیں بھائی. یہ زندگی نعمت, اس کی ناقدری نہ ہو. یہ زندگی امانت, اس میں خیانت نہ ہو. اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت, یہ تبلیغ, یہ انبیاء کا کام, یہ اللہ کے دین کو لے کے پھرنا, یہ گاؤں گاؤں بستی بستی گھر گھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اے لوگو اللہ کو راضی کر لو, اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کر لو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. ہماری مسئلوں کا حل اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد سے مسئلے حل ہوں گے. اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا ذریعہ اللہ کے دین کی مدد ہے. دین پر چلنا یہ دین کی مدد نہیں, لوگوں کو دین پر لانا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, بے نمازی کو نمازی بنانا, نافرمان کو فرما بردار بنانا, مجرم کو متقی بنانا, اللہ سے غافل اللہ کی یاد پیدا کرنا. یہ ہے دین کی مدد. اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے, آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اذان دعوت ہے, نماز عبادت ہے. شیطان پر بھاری چیز دعوت ہے, شیطان پر بھاری چیز دعوت ہے. اذان پہلے ہے, نماز بعد میں ہے. پہلے